الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عنهم والعبد راع في مال سيده ومسؤول عنهم. متفق علیہ وأخرجہ غیرہما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، طلبہ عزیز، علماء کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ایک مسلمان دنیا میں پائے جانے والے لوگوں کے درمیان اپنے اسلام کی وجہ سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے. مسلمان کی پہچان اس کا دین ہے، اس کا ایمان ہے، اور یہ اس کے لیے کسی شرمندگی کی بات نہیں، کسی خوف و خطر کی بات نہیں، بلکہ اعتزاز کی بات ہے. ایک مسلمان اگر اسلام کے تقاضوں پر چلے تو وہ چلتا پھرتا دعوت ہے، دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے، دنیا والوں کو اللہ تعالی کے راستے پر لانے کے لیے اور لوگوں کو ان کے رب سے متعارف کرانے کے لیے ایک جیتی جاگتی تصویر ہے. لیکن اگر مسلمان اسلام پر نہ چلے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر دے اور دنیا کے اندر کھو جائے، بدمست ہو جائے، اسے نہ دین کی خبر، نہ آخرت کا کوئی خوف، نہ آخرت کی فکر، تو پھر وہ دنیا میں رہنے والے عام لوگوں کی طرح ہے. اور پھر ایسی حالت میں دنیا کے لوگ، دنیا کی دوسری قومیں اپنی ذاتی محنتوں سے، ان کے اپنے رعب و دبدبے سے مسلمان کو ایک معمولی سی شخصیت سمجھ کر کے دنیا میں جیسے چاہیں معاملہ کر سکتے ہیں. اگر دنیا کے حالات پر نظر ڈالی جائے
تو یقیناً ہمارے سامنے یہی تصویر آتی ہے کہ آج مسلمان کی حیثیت مجموع دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی مقام و مرتبہ نہیں. حالات مسلمان کے خلاف ہیں، کیے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمان پر توڑے جا رہے ہیں، اور مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو انسان کو انسان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا چاہیے، جسے دنیا آج مذہب انسانیت کہتی ہے. انسانیت کا ایک مذہب دنیا آج قرار دیتی ہے، لیکن اس کی پاسداری کوئی نہیں کرتا. آج کے اس سیکولر دور میں بھی، ملحدانہ افکار کے بڑھتے ہوئے زمانے میں بھی دنیا مذہبی رخ اختیار کر رہی ہے، اور غلو آمیز انداز ہے دنیا کا. دنیا کے ہر خطے میں مذہبیت کی طرف میلان زیادہ ہوا ہے سوائے مسلمانوں کے. اور مذہبی رجحان ابتدائی طور پر یہ فطری بھی ہے، فطرت ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ مذہب سے جڑنا چاہتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ سے انسانوں کے درمیان سے اٹھ کر کے کسی شخصیت کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ رب العالمین نے انسان کو اسلامی فطرت پہ پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلامی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور اسلامی فطرت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. اپنے سے، انسانوں سے بڑی، ساری مخلوق سے بڑی ایک ذات ہو، جو ذات سب کی خالق ہو، سب کو روزی دینے والی ہو، اور سب کی دعائیں سننے والی ہو، سب کو مدد دینے والی ہو. یہ تصور فطرت میں ہے. لیکن جب انسان صحیح تصویر اور صحیح راستہ نہیں پاتا تو پھر وہ دائیں بائیں بھٹکتا ہے، اور غلط راستوں پر جا کر کے بھی اس کا فطری جذبہ جب امٹتا ہے اور زور مارتا ہے تو پھر وہ اپنے خود ساختہ مذہب کو اختیار کر کے اس میں شدت اختیار کرتا ہے. اور شیطان یہاں ان ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکاتا ہے، اور ماحول پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مسلمان کے خلاف حالات بنے. لیکن مسلمان کی بدقسمتی یا اس کی عجیب سوچ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، باقی سب کچھ سمجھتا ہے. ایک بات جان لیں کہ آپ کی پہچان اسلام سے ہے. آپ خود کو کتنا ہی اسلام سے دور سمجھیں، لیکن دوسرا آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہے. دوسرا یہ جانتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ اسلام کو ماننے والے ہیں، آپ توحید کو ماننے والے ہیں، آپ اس کے تصور سے مختلف ہیں. لہذا وہ آپ کو تکلیف دے گا، آپ کو چھیڑے گا، پریشان کرے گا، آپ کے خلاف لاؤ لشکر بھی لائے گا، آپ کے خلاف دنیا کو اکٹھا بھی کرے گا، آپ کے خلاف سازشیں بھی کرے گا. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹیں، ورنہ ہمارا اتنا برا انجام ہوگا کہ دنیا کے اندر عبرتیں لوگ لیں گے، اور دنیا کی تاریخ میں مثالیں بھی موجود ہیں. یہ جو تمہیدی باتیں میں نے کہی ہیں، ان تمہیدی باتوں کا سیاق یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ تھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ حکم ہم ہمیشہ سنتے ہیں، ہر خطبے میں سنتے ہیں، ہر تقریر میں سنتے ہیں، اور ہر خطبے اور تقریر میں مسلمانوں کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارے تمام مسائل کی وجہ ہمارا دین سے دور ہونا ہے. ایک مسلمان یا ہم ان باتوں کو چاہے نہ سمجھیں، لیکن قرآن کریم اور دین اسلام اور شریعت
مسلمان کو اسلام کی روشنی میں یہ ہدایت دیتی ہے، یہ تنبیہ دیتی ہے کہ اے مسلمان، تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہے۔ تمہارا کام دنیا میں غیروں کی طرح کھو جانا نہیں ہے، دنیا طلبی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، دنیا میں رہنا ضرور ہے لیکن دنیا کے لیے جینا نہیں ہے۔ یہ پیغام ہر مسلمان کو دیا گیا ہے اور اس پیغام کو ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں، چند دن قبل ہمارے درمیان عبادت کا ایک بڑا ہی حسین موقع آیا تھا، ایک ایسا موسم بہار آیا تھا جس نے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا، ہمیں مسجدوں سے جوڑا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جوڑا، قیام اللیل سے جوڑا، قرأت قرآن سے جوڑا، ہمیں صدقات و خیرات سے جوڑا، زکوٰۃ سے جوڑا، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے ایک حصہ نکالنے پر مجبور کیا، مجبور ہی نہیں بلکہ شوق پیدا کیا کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ نکالیں، غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو فی سبیل اللہ جہاں بھی اس کی گنجائش ہے وہاں دیں۔ اور عبادت کے اس موسم نے گویا ہمارے سروں پر سوار ہو کر، ہمارے دلوں پر چھا کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مشغول کر دیا کہ جیسے کہ لگتا ہے یہ دنیا ہی کچھ اور ہے، یہ لوگ ہی کہیں اور دنیا کے ہیں، یہ اس دنیا کے نہیں ہے جو رمضان کے بعد کے ہوتے ہیں۔ آخر کیا چیز ہے کہ رمضان کے موسم میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ پورے طور پر جڑ گئے، اور رمضان جیسے ہی ختم ہوا گویا کہ ایک آیا ہوا مثال میں کہا جاتا ہے کہ وقت رات گئی اور بات گئی، گویا رات چلی گئی، رمضان چلا گیا، عبادت بھی گئی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی گیا، رشتہ بھی گیا، اور اب ہم بے فکر ہو گئے۔ یہ جو حالات ہیں، ان حالات کا تعلق در حقیقت ہمارے شعور سے ہے۔ ہمارا شعور، ہمارا احساس جو دین کے تئیں ہونا چاہیے، جو اسلام کے لیے ہونا چاہیے، بلکہ اپنی ذات کے لیے، خود کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ ہم ایک انسان تو ہیں لیکن محض انسان نہیں، انسان کے ساتھ مسلمان ہیں۔ انسانی حیثیت سے ہماری ضرورتیں تو ہیں، کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں، روزمرہ کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، پہننے کی، کاروبار کی، بچوں کی تربیت کی، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں جاننا ہوگا، یہ سبق سیکھنا ہوگا، اس کو یاد رکھنا ہوگا، ورنہ جان لیجئے اگر ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہوں گے اور اپنے رشتے کو کاٹیں گے تو پھر غیروں کے قہر سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے سورہ انفال کی 2 آیتیں پڑھی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ سیاق ہے دراصل جنگ بدر میں نکلنے کا۔ جس وقت جنگ بدر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کا واقعہ اچانک پیش آیا تھا۔ جنگ بدر کی کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی، بلکہ ابو سفیان کا قافلہ جو شام کے لیے نکلا تھا، جب اس کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ قافلہ لوٹ رہا ہے تو آپ اس کی طلب میں نکلے۔ طلب میں کیوں نکلے اس کی بھی وجہ ہے، آپ کو پیچھے بھی کبھی میں بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں نے قریش کے قافلے کا پیچھا کیوں کیا، کیونکہ مسلمانوں کو قریش نے لوٹا تھا۔ قریش کے لوگوں نے مسلمانوں کو سارے مال جائیداد چھین کر کے نکال کے بھگا دیا تھا، ان کے بیوی بچوں کو چھین لیا تھا، ان کی زمینوں کو، ان کے گھروں کو چھین لیا تھا۔ تو ایسے حالات میں جنہوں نے ظلم کیا تھا ان ظالموں سے اپنا حق واپس لینا تھا۔ بیچارے بغیر گھر کے، بغیر بیوی بچوں کے، بغیر جائیداد کے، دوسروں کے انصار کے ساتھ میں بھائی بن کر کے ان کے گھروں میں رہ رہے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت دی کہ جن کا مال چھینا گیا ہے، جن پہ ظلم کیا گیا ہے، ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا حق واپس لے لے۔
تو جب قریش کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں واپس آ رہا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اچانک تیار کر کے آپ نکلے، جن میں تقریباً 100 مہاجرین تھے اور بقیہ انصار تھے، 313 یا 319، کیونکہ بضعۃ عشر کا جو لفظ ہے وہ 13 سے 19 تک ہے، عموماً 313 مشہور ہے، تو 313 کو لے کر نکلے جن میں 100 مہاجر تھے، اور وہ بھی نہتے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی تیاری نہیں، کیونکہ مقصد یہاں پر جنگ تھا ہی نہیں۔ ایک قافلے کو جس کے پاس صرف اور صرف تجارت کا سامان ہو، اس کو گھیرنے کے لیے 313 آدمی ہی کافی ہیں، ہتھیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور نکلنے کے بعد جب بدر کے مقام پہ پہنچے تو ابو سفیان، چونکہ یہ لوگ دہات عرب میں سے تھے، بڑے ہی ذہین، عقل مند اور وقت سے پہلے حالات کو بھانپنے والے، تو پہلے سے اپنے جاسوسوں کو بھیج کے رکھتے تھے دور دور تک کہ پتہ لگاؤ کوئی دشمن تو ہمارا پیچھا نہیں کر رہا، ہمارا قافلہ خطرے میں تو نہیں ہے۔ تو جب ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ہم سے کچھ دوری پر کچھ اونٹوں کی تازہ منگنیاں پائی گئی ہیں، تو ابو سفیان پہنچے اور انہوں نے ان منگنیوں کو توڑ کر کے دیکھا تو اس میں کھجوریں نکلی، کھجور کی گٹھلی نکلی، جس سے اندازہ لگایا کہ مدینہ کے کچھ لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگ شاید وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً اپنا راستہ بدلا اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مکہ پہنچ کر کے انہیں خبر دو اور بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے۔ ابو سفیان نے بدر کے بجائے پیچھے 25 کلومیٹر دور بحر احمر کے کنارے راستہ پکڑا اور ادھر سے اپنا قافلہ لے گئے۔ المہم مکہ والے وہاں سے لوٹ کر کے آئے اور ان کی تصویر اللہ تعالیٰ نے کھینچی اس آیت کے اندر، جب حکم دیا کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تو تم لوگ ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر اختلاف اور تنازع ہوا، انتشار و تفرقہ ہوا، تو پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری قوت ٹوٹ جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی۔ فرمایا ایسی غلطیاں نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر متحد رہو، جمے رہو۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، کیسے ہی مشکل حالات ہوں صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب مکہ والے وہاں سے نکلے اور جس چاہو جلال میں شان بان کے ساتھ نکل کر کے آئے، تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ ابو سفیان نے قافلے کا رخ بدلنے کے بعد کافی دور جب نکل گیا قافلہ، تو پھر ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ بتاؤ جا کر کے کہ اب ہمارے قافلے کو خطرہ نہیں ہے، لہذا واپس ہو جاؤ، کیونکہ مکہ سے جو لوگ بلائے گئے تھے ان کا مقصد تھا کہ قافلے کو بچایا جائے۔ اب چونکہ قافلہ بچ گیا ہے اور خطرے سے باہر ہے، لہذا اب تم لوگ واپس ہو جاؤ۔ لیکن جب خبر دینے والا پہنچا اور آپس میں مشورہ ہوا تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ واپس ہو جائیے، ہمیں ضرورت نہیں کہ اب دوبارہ آگے بڑھیں، آگے مزید اور جا کر کوئی جنگ ونگ کریں، واپس چلتے ہیں۔ لیکن اس پر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے، بدر جائیں گے، وہاں پر اپنے خیمے گاڑیں گے، اپنی فوجی پریڈ کریں گے، وہاں پر ہمارے غلام اور ہماری لونڈیاں گانے گائیں گی، ڈھول تماشے ہوں گے، ہم شرابیں پیئیں گے، ہم عرب کے قبیلوں کو بلا کر کے مہمان نوازی کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور سارے لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہماری قوت کیا ہے، ہم کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، تاکہ سارے قبائل عرب ہم سے ڈریں، ان کے دلوں میں ہماری ہیبت ہو، ہمارا دبدبہ ہو اور ہمارا ایک مقام و مرتبہ ہو، لہذا ہم ٹھہریں گے اور جائیں گے۔ لہذا کچھ لوگوں جب آپسی اختلاف ہو تو کچھ لوگ واپس مکہ چلے گئے، بقیہ یہ لوگ ابو جہل کی قیادت میں واپس آئے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ،
तुम उन लोगों की तरह ना बनो, मुशरिकीन की तरह, जो लोग अपने घरों से निकले बतरन व रिआ, तकब्बुर करते हुए, बड़े बनते हुए, गुरूर करते हुए, व रिआ नास, और लोगों को दिखाते हुए, लोगों को शोबाजी करते हुए, दुनिया को अपनी ताकत का मुजाहरा कराते हुए, उनकी तरह ना बनो। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और वो लोग इस तकब्बुर के साथ और इस दिखावे के साथ अल्लाह की राह से रोकने वाले हैं, उनकी तरह ना बनो। फरमाया कि वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत, कि अल्लाह ताला इन लोगों के तमाम कारनामों का इहाता किए हुए है, जो कुछ भी ये करते हैं। इस आयत को दुनिया के मौजूदा हालात के तराजू में देखें कि जिस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नफरी छोटी सी थी, कोई हथियार नहीं थे, कोई ताकत नहीं थी, सामने मुकाबले में दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी, और उसके बाद जब अचानक मुठभेड़ होने के हालात बनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद, अगर तुम लोग आपस में जंग का कोई दिन तय करते, आपस में तय करते, कोई टाइम मुकर्रर करते, तो नहीं हो पाता, आपस में इख्तिलाफ हो जाता। लेकिन वलाकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, लेकिन अल्लाह ताला जिस अमर को, जिस मामले को करना चाहता है वो हो के रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अचानक मुठभेड़ करवाई। यहां आप सबको मालूम है जंगे बद्र की मस्कनत, मजल्लत और छोटी सी नफरी, निहत्ते, पूरी फौज पैदल है, 2 घोड़े और 2-3 ऊंट, बाकी सारे के सारे 300 लोग, 300 के करीब, सब के सब पैदल, जिनके पास तलवारें नहीं, हथियार नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरीश को डाल करके एक दरख्त के पास आप रात भर दुआ करते हैं, रात भर आप रोते हैं, रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन तहलिक हादिल इसाबा ला तुअबद बअदल यौम, ऐ अल्लाह अगर ये छोटी सी जमात आज हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कौन जो बचेगा। इतनी मस्कनत के हालात में रात भर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, हाथ उठा देते हैं, आपकी चादर गिर जाती है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको दिलासा देते हैं, कफा या रसूलल्लाह, काफी है अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। लेकिन इस मस्कनत के बाद, इस खौफ के बाद, इस छोटी सी टुकड़ी पर तरस खाते खाते, रात भर रोते रोते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ठहरते हैं तो फरमाते हैं सयहज़मुल जमअ व युवल्लून दुबुर, यकीनन ये सारी की सारी जमात, ये सारी की सारी फौज मुशरिकीन की हजीमत खुर्दा होगी, शिकस्त खाएगी और वापस लौटेगी, उल्टे पैर भागेगी। बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, फरमाया कि इनका असल वक्त, असल ठिकाना क़यामत के दिन का हशर होगा, जो कि बड़ी ही कड़वी होगी और खतरनाक होगी। ये हालात मैंने क्यों बतलाए? ये हालात मैंने इसलिए बतलाए कि मुसलमान को कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, मुसलमान को कभी भी शिकस्त खुर्दा, हजीमत खुर्दा नहीं होना चाहिए, कभी भी दिल को, आसाम को, जज्बात को टूटने नहीं देना चाहिए, बल्कि फरमाया कि अल्लाह पर भरोसा करने के बाद पूरे यकीन के साथ साबित कदम रहना चाहिए। यहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने के बाद सहाबा को खुशखबरी दी। ये पूरा का पूरा माहौल हमें हिम्मत देता है, हालात से निपटने का तरीका बतलाता है, लेकिन शर्त है वातिउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करनी है। आप देख लें, ये ना सोचे कि मुसलमान दुनिया में कमजोर हैं, पीछे रह गए, हमारे पास ताकत नहीं, क़यादत नहीं, हथियार नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं।
صرف اور صرف ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. ایمان کی طاقت اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا وعدہ اور اطاعت، اس پر اگر ہم قائم ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا اور ہماری بھی حفاظت کرے گا. اسی کے ضمن میں نے آپ حضرات کے درمیان ایک حدیث پڑھی تھی صحیحین کی، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے، ایک چرواہا ہے. جس طرح چرواہا اپنی بکریوں یا جو بھی جانور وہ چراتا ہے ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، آپ اور ہم اسے چند جانور دیتے ہیں کہ یہ لو اور ان کو چرا کر کے لاؤ، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی حفاظت بھی کرے، انہیں کھلائے پلائے اور ہر طرح کے خطرے سے بچاتے ہوئے صحیح سالم واپس بھی لائے. فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر مسلمان ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری میں سوال ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا. اس کی تفصیل آپ نے کی. فرمایا فالامام راع، جو امام ہے مسلمانوں کا، خلیفہ ہے جو مسلمانوں کا امیر ہے، وہ بھی راعی اور چرواہا ہے، ذمہ دار ہے. وہ مسئول عن رعیتہ، اور اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں. اور آپ نے فرمایا کہ والرجل راع علی اہل بیتہ، کہ آدمی مرد یہ ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اور ان کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. والمرأة، اور ایک خاتون، ایک عورت، راعیۃ، یہ عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی، اور اس سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ غلام ہو یا خادم ہو، کوئی بھی ہو. پھر آپ نے آخر میں فرمایا الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد اور امام احمد کی روایت ہے، روایت صحیح ہے. فرمایا اس روایت کی روشنی میں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت، حالات دنیا میں بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. دنیا کے حالات ایک طرف سیکولرزم کے بھی ہیں، دوسری طرف کٹر پنتھی مذہبی حالات ہیں. مسلمان دو فتنوں کے درمیان ہے. ایک فتنہ لا مذہبیت کا ہے، اگر وہ دنیا میں جائے تو لا مذہبیت کے فتنے میں وہ اور اس کے بچے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور دوسرا فتنہ مذہب کا ہے، جو خود مسلمانوں میں بھی بہت سارے نئی نئی افکار، نئی نئی بدعتیں، ایسی خرابیاں جو دین کے نام پر ایجاد ہیں، جو اس کے دین کو تباہ کرنے والی ہیں. اور مزید ایسے لوگ جو اسلام مخالف ہیں، ان کے مذہبی رجحانات کی وجہ سے مسلمان، اس کا دین اور اس کے بچے، اس کی نسل، آگے کی نسلیں خطرے میں ہیں. لیکن یہ خطرہ تب ہے جب ہم اپنے دین سے دور ہوں. اگر ہم اپنے دین پر قائم ہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. حالات جیسے بھی ہوں، کبھی بھی اچھے حالات، اطمینان بخش حالات اسلام کی تاریخ میں بہت زیادہ نہیں رہے ہیں. شروع کی سیرت کی تاریخ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی کا دور دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام کا دور دیکھ لیجئے، آپ کو ہمیشہ ایسے حالات ملیں گے جس میں اسلام بھی اور مسلمان بھی اور مسلمانوں کے حالات میں بے چینیاں ملی ہیں. لہذا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے دین کے متعلق اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور عبادت میں، ایمانیات میں، عقائد میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، تمام مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو دین کی راہ پر چلائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کیونکہ یہ صرف نہ یہ کہ حالات کا تقاضا ہے، بلکہ شریعت کا اولین تقاضا ہے.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی توفیق دے. ہم اپنے بچوں کو، بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو اور تمام خاندان والوں اور پورے علاقے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بنیں، ان کے لیے چرواہے بنیں اور ان کے لیے کوششیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت کرے، ہم تمام کے درمیان اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا جذبہ پیدا کر دے، اختلاف اور انتشار اور تنازع سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام پر قائم و دائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام اور توحید پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.